باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان رانا شہزاد علی، آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر آج ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نواز شریف کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس میں احتساب عدالت نے حکم دیا تھا کہ نواز شریف کی جائیدادیں نیلام کر کے رقوم قومی خزانے میں جمع کروائی جائیں۔ ناظرین، 22 اپریل کو اسلام آباد ہائی کورٹ حکم دیتی ہے کہ نواز شریف کی تمام جائیدادیں نیلام کی جائیں۔ یہ جو نیلامی کا لفظ ہے، یہ بڑا ہی خطرناک لفظ ہے۔ ناظرین، جب کسی کی جائیداد نیلام ہوتی ہے تو یہ اس شخص کے لیے بہت ہی ذلت کا مقام ہوتا ہے۔ ناظرین، مسلم لیگ نون کی جانب سے 3 لوگ اسلام آباد ہائی کورٹ درخواست لے کر جاتے ہیں کہ یہ جو نیلامی کا عمل ہے اس کو روکا جائے۔ نواز شریف اس وقت موجود نہیں ہیں اور ان کی غیر موجودگی میں ان کی جائیداد پراپرٹی نیلام کر دینا یہ ایک غیر قانونی عمل ہے۔ لیکن ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ جائیداد نیلامی کا عمل رکوانے کی جو درخواست ہے اس کو خارج کر دیتی ہے۔ ناظرین، نواز شریف کی یہ جو جائیداد نیلام ہوتی ہے یہ 88 کنال پر مشتمل اور فیروز وٹواں میں موجود ہے۔ فیروز وٹواں ضلع گورنمنٹ شیخو پورہ کے انڈر آتا ہے۔ ناظرین، جب جائیداد نیلامی کا عمل شروع ہوتا ہے تو میں اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ نواز شریف جیسا طاقتور شخص جو 3 بار ملک کا وزیر اعظم رہا ہو اور اس وقت بھی پنجاب میں ان کے پاس اچھی خاصی سیٹیں موجود ہیں، اور یہ فیروز وٹواں میاں جوید لطیف جو MNA ہے، جو آج کل غداری کے مقدمے میں لاہور کی ایک جیل میں نظر بند ہیں، یہ مسلم لیگ نون کی جانب سے MNA ہیں۔ رانا تنویر صاحب کا یہ علاقہ ہے جو وہاں اس بار منتخب ہوئے تھے۔ تو نواز شریف کی جائیدادیں خریدنے کا رسک کون لے گا؟ یہ بات جانتے ہوئے بھی کہ شریف خاندان کبھی بھی اپنے مخالفین کو معاف نہیں کیا کرتا۔ صبح سے لے کر دوپہر تک میڈیا پر یہی سننے میں آتا رہا تھا کہ جائیداد خریدنے میں کوئی بھی شخص دلچسپی نہیں لے رہا، بولی لگ رہی ہے کوئی بھی شخص دلچسپی نہیں لے رہا۔ ناظرین، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر فیصل سلیم صاحب جو شیخو پورہ میں ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، یہ جائیداد نیلامی کا عمل ان کی زیر نگرانی میں ہوتا ہے، اور اس بولی کے جو انچارج تھے وہ اجمل فروخ صاحب تھے۔ ناظرین، حکومت کی جانب سے اس زمین کی رقم جو مقرر کی گئی تھی وہ 70 لاکھ پر ایکڑ مقرر کی گئی تھی۔
यानी जो सरकारी रकम मुकर्रर की गई थी, जो सरकारी रेट मुकर्रर किया गया था, वो 70 लाख पर एकड़ मुकर्रर किया गया था। अब ये ज़मीन 88 कनाल 4 मरले है, यानी 11 एकड़ 4 मरले ज़मीन है। नाज़रीन, अब उसकी जो सरकारी कीमत मुकर्रर की गई थी वो 70 लाख पर एकड़ थी। अब जो नीलामी या बोली का मतलब होता है, उससे मुराद ये होता है कि बोली का अमल 70 लाख रुपए से ऊपर शुरू होगा और 70 लाख रुपए से नीचे तो बोली किसी सूरत नहीं लगाई जा सकती। नाज़रीन, आज जब बोली का अमल शुरू हो जाता है तो मोहम्मद बूटा साहब नामी एक शख्स आ जाता है, जो ये जानते हुए भी कि ये कितना बड़ा रिस्क है, मैं तो उसको एक बहादुर शख्स ही तस्लीम करूँगा। मोहम्मद बूटा साहब ये सब देखते हुए भी नहीं घबराता कि जब बोली का अमल शुरू हो जाता है तो वहाँ 6 बंदे तो वहाँ पर मौजूद बोली के अमल में 6 बंदे बारी बारी आकर कहते हैं कि ये तो हमारी अपनी विरासती ज़मीन है, नवाज शरीफ से तो हमने ये ज़मीन ख़रीदी थी। उन 6 बंदों में से हर किसी का यही दावा था कि यह ज़मीन मेरी है। तो नाज़रीन, शेखुपुरा के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल सलीम साहब उन सब लोगों को यही कहते हुए नज़र आते हैं, जनाब अगर आप में से किसी की ये ज़मीन है तो फिर आप लोग अदालत में जाएं, क्योंकि हमें ज़मीन नीलामी का हुक्म भी तो अदालतों ही ने दिया है और हम यहाँ पर बैठे हुए कानूनी तौर पर ड्यूटी दे रहे हैं। नाज़रीन, जब 22 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट जायदाद नीलामी का हुक्म देती है तो उसके बाद कैप्टन रिटायर सफदर मियाँ जवेद लतीफ़ के घर शेखुपुरा में आकर 1 हफ़्ता रहकर जाता है। वो पूरा जोर देकर जाता है कि कोई भी शख्स प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए खड़ा ना हो। फिर चंद दिन पहले मरियम नवाज़ खुद शेखुपुरा जलसा करने के बहाने आती है। वो भी मियाँ जवेद लतीफ़ के घर वालों से आकर मिलती है और उनको फोर्स करके जाती है कि कुछ भी हो जाए उस प्रॉपर्टी को ख़रीदने वाला कोई भी शख्स खड़ा नहीं होना चाहिए। तो नाज़रीन, जब नीलामी का अमल रुक जाता है, यानी कोई भी नीलामी में शिरकत नहीं करता, तो फिर ऐसी सूरत में नीलामी का जो अमल होता है वो रुक जाया करता है और फिर नए सिरे से नीलामी का शेड्यूल जारी हुआ करता है। तो ऐसे हालात में मोहम्मद बूटा साहब बड़ी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए कोई रिस्क नहीं लेते। जब बोली का अमल शुरू हो जाता है तो जो सबसे ज़्यादा रकम थी वो 1 करोड़ 1 लाख पर एकड़ थी और वो ख़रीदार मोहम्मद बूटा साहब ही थे जिन्होंने प्रॉपर्टी के लिए रकम लगाई। ज़मीन कुल 11 एकड़ 4 मरले है। उसका मतलब ये हुआ कि 11.25 करोड़ रुपए की ज़मीन फ़रोख्त हुई है। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब ने जितना कुछ चराया है, यानी जितना कुछ माल लूटा है, यानी जितनी जायदादें बाहर हैं, उनके मुकाबले में ये पाकिस्तान की जायदादें तो कुछ भी नहीं हैं। लेकिन खैर, अवाम को कुछ तो मिला है। कुछ ना मिलने से कुछ मिल जाना तो बेहतर है। नाज़रीन, अब ये तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करके ये जो 11.25 करोड़ रुपए की रकम है, ये कौमी ख़जाने में जमा करवा दी जाएगी। अब उसकी रिपोर्ट एहतसाब अदालत में पेश की जाएगी। फिर उसके बाद एहतसाब अदालत मोहम्मद बूटा साहब को बुलाकर 15-20 दिन का वक़्त देगी
پھر محمد بھٹا صاحب عدالت میں رقم ادا کریں گے۔ اس کے بعد احتساب عدالت متعلقہ محکمے کو یعنی ریونیو اتھارٹی کو حکم دے گی کہ آپ محمد بھٹا صاحب کے نام زمین کا انتقال کر دیں۔ تو ناظرین، یہ جو نواز شریف صاحب کی زمین نیلام ہوئی ہے، یہ فیروز وٹواں ضلع شیخوپور میں واقع تھی۔ اس زمین میں بڑے بڑے محلات، بڑی بڑی حویلیاں، ڈیرے اور پھلوں کے باغات اور زرعی زمین تھی جو کاشتکاری کے لیے بھی مختص کی گئی تھی۔ اب ناظرین، میڈیا والوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس محمد بھٹا صاحب کو خود نواز شریف نے ہی کھڑا کیا ہو اور وہ انہی کا آدمی ہو، یعنی نواز شریف صاحب نے یہ زمین دوبارہ خود ہی خرید لی ہو۔ تو ناظرین، ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ بالفرض اس بات کو سچ بھی مان لیا جائے کہ محمد بھٹا صاحب نواز شریف کے کہنے پر ہی زمین کا خریدار بنا ہے یا اس کو نواز شریف صاحب نے ہی کھڑا کیا ہے، تو حکومت کو تو پیسوں سے غرض ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو، پیسے قومی خزانے میں جمع ہونے چاہیے۔ اب اس زمین کو کوئی کالا چور ہی کیوں نہ خرید لے، حکومت کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ حکومت کو پیسوں سے سروکار ہے، زمین کے خریدار سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو ناظرین، عدالت نے 3 جائیدادوں کی نیلامی کا حکم دیا تھا، اور یہ شیخوپورہ فیروز وٹواں کی پہلی جائیداد تھی جو نیلام ہوئی ہے۔ اب دوسرے اور تیسرے نمبر پر جو جائیدادیں نیلام ہوں گی وہ لاہور کی جائیداد اور مری کی جائیداد شامل ہیں، جبکہ رائے ونڈ کی جو زمین ہے اس پر مسلم لیگ نون نے لاہور کی سیشن کورٹ سے سٹے آرڈر لیا ہوا ہے۔ جیسے ہی وہ سٹے آرڈر ختم ہوگا تو وہاں بھی قانونی کارروائی شروع ہو جائے گی۔ ناظرین، کبھی کسی نے یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ نواز شریف جیسا طاقتور ڈون، بدماش ٹائپ انسان کبھی اس پر بھی ہاتھ پڑے گا، کبھی اس کی بھی زمینوں کی نیلامی ہوگی۔ ناظرین، نواز شریف صاحب سب کچھ بھول جائیں گے، لیکن وہ عمران خان صاحب کو کبھی بھی نہیں بھلا پائے گا۔ اس کو یہ بات ہمیشہ یاد رہے گی کہ زندگی میں ایک ایسے شخص سے واسطہ پڑا تھا جس نے اس کی ساری بدماشیاں نکال کر باہر پھینک دی تھیں۔ ناظرین، اب اس وقت آپ کوئی بھی چینل لگا کر دیکھ لیں، آپ کو ہر چینل پر محمد بھٹا صاحب پراپرٹی خریدار ان کا تذکرہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ محمد بھٹا صاحب اپنی ساری زندگی میں کبھی بھی اتنا مشہور نہیں ہوئے ہوں گے جتنا وہ نواز شریف صاحب کی پراپرٹی خرید کر مشہور ہو گئے ہیں۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ آج کی یہ نشست ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اب آپ سے پھر ان قریب دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیا کریں، ویڈیو اگر ناپسند آئے تو اس کو ڈس لائک کیا کریں۔ اگر ہو سکے تو میری اسی ویڈیو کو آگے اپنے دوستوں کو فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر لازمی شیئر کر دیا کریں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ اب انشاءاللہ تعالی آپ سے ان قریب نیکسٹ ٹائم دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔
ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اللہ نگہبان۔ خدا حافظ۔ رب راکھا۔